السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول الجھی رہی محبت بائی اجالا ناز کی یہ 5th ایپیسوڈ ہے۔ ہم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لہجے میں حیرانگی لیے اس نے ارینا کی جانب دیکھتے پوچھا، جو اس کی نہیں بلکہ سامنے متوجہ کسی سوچ میں گم نظر آ رہی تھی۔ بلیک کوٹ اور دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹے، ماتھے کو اپنے گھیرے میں لیے، بال ہوا کے زور سے اڑتے اس کی پیشانی کو ظاہر کر رہے تھے۔ وہ میک اپ سے بالکل پاک اور فریش چہرے کے ساتھ ہونٹوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ لیے کسی سوچ میں گم تھی۔ اپنی آنکھیں بند کریں، اس نے کچھ دیر بعد کہا، پر دیکھ وہ اب بھی سامنے ہی رہی تھی۔ کیا؟ وہ اس اچانک آرڈر پہ حیران ہوا۔ چہرے کا رخ سامنے کریں اور اپنی آنکھیں بند کریں، اس نے کہتے ساتھ اپنی آنکھیں بند کیں۔ نوفل نے بھی اس کی بات مانتے ہوئے سامنے دیکھا اور آنکھیں بند کیں۔ ذہن سے ہر سوچ نکال کر بس اس ہوا کو محسوس کریں جو آپ کے چہرے کو چھو رہی ہے، وہ کہہ رہی تھی، اور نوفل نے اب ہوا کو محسوس کرنا شروع کیا۔ اس خوشبوؤں کو محسوس کریں جو یہ فضا ہم تک پہنچا رہی ہے۔ ایک بار پھر اس نے کہا، اپنے ہاتھ پھیلائیں، اس نے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلائے اور نوفل بھی کسی ٹرانس کی کیفیت میں اسے فالو کرنے لگا۔ چہرہ آسمان کی جانب کریں، دونوں نے چہرہ آسمان کی جانب کیا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا یہ، ٹھنڈی ہوا کا چھو کر گزرنا، اس فضا کو محسوس کرنا، اپنے پورے وجود کو اس کے سپرد کر دینا۔ اس کی دھیمی آواز نوفل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لائی۔ لیکن آنکھوں کے سامنے یہ اندھیرا کیوں؟ کچھ دیر بعد ارینا نے کہا، ہونٹوں پر یہ خاموشی کیوں؟ نکال دیں یہ اندھیرا جو اندر بسا ہے، اسے نکال دیں، اس خاموشی کو توڑ دیں۔ اور اسی کے ساتھ ارینا چیخی، ایسے جیسے وہ اپنا سارا غبار نکال دینا چاہتی ہو۔ اسی کے ساتھ نوفل چیخا، ایسے جیسے اپنا سارا درد نکال دینا چاہتا ہو۔ اور اسی کے ساتھ اس خاموش فضا میں دو لوگوں کی درد کی آواز بلند ہوئی۔ وہ چیخ کر رکی، کچھ دیر بعد وہ بھی رکا، ایک بار پھر خاموشی نے گھیرا کیا۔ اوپن یور آئیز، دھیمی آواز میں ارینا نے کہا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ اپنی آنکھیں کھولی تھیں، دونوں کی نظریں ایک ساتھ سامنے ایک خوبصورت منظر کی جانب گئیں۔ منظر جہاں سمندر کا پانی اب اورنج رنگ دے رہا تھا، منظر جہاں آسمان پہ مختلف رنگ ظاہر ہو رہے تھے، منظر جہاں سورج دور سمندر کی تہہ سے نکل کر ابھرتا نظر آ رہا تھا، منظر جہاں سورج کی آہستہ آہستہ پھیلتی کرنوں نے پانی کو اپنے رنگ میں ڈھال دیا تھا، منظر جہاں اب کچھ پرندے اڑتے نظر آنے لگے، منظر جہاں روشنی اب پھیلنے لگی، منظر جہاں اندھیرا مٹنے لگا۔ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ایک سوال ہوا ارینا کی جانب سے۔ پرسکون، بے اختیار ہی نوفل کے ہونٹوں سے یہ لفظ ادا ہوئے، یہ لفظ جس پر وہ اگلی ہی لمحے چونکا۔ اس نے حیران ہو کر ارینا کی جانب دیکھا، جس کی نظریں اب اس کی جانب آئیں۔ وہ مسکرائی۔ سکون ہمارے اندر ہی کئی پریشانیوں اور مصیبتوں کے گرد کی نیچے چھپا ہوتا ہے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے بس اسے صاف کرنے کی۔ ایک بار جب ہم انہیں صاف کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم سارا غبار نکال دیتے ہیں، جو وہ ایسی اچانک میسر ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ارینا کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اور نوفل نے دیکھا کہ اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو، جس کی مسکراہٹ سورج کی کرنوں کی روشنی میں اسے دنیا کی سب سے حسین مسکراہٹ لگی۔ اس نے اب نظروں کا رخ دوبارہ سامنے کیا، اور اندر کی کہیں دل کی کسی ہونے نے خواہش کی کہ وہ ایک بار پھر اس کی جانب دیکھے۔ شاید یہی امید تھی کہ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہم انسان بھی اس ابھرتے سورج کی طرح نوفل، اور یہ پہلی بار تھا جب وہ اسے اس کے نام سے مخاطب کر رہی تھی، اور یہ بھی پہلی بار تھا کہ آج اسے اس کا نام بہت اچھا لگا۔ ہمیں اندھیروں کے سمندر میں ڈوبنا پڑتا ہے، ہمیں سانسیں روکنی پڑتی ہیں، ہمیں تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، ہمیں منظر سے غائب بھی ہونا پڑتا ہے تاکہ ہم دوبارہ ابھر سکیں۔ ایک بار پھر ارینا نے اس کی جانب دیکھا، اور اسے لگا جیسے اس کی کوئی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ ہمیں کبھی کبھی ایک سورج بننا پڑتا ہے، تپش زدہ سورج، جو خود جلتا رہتا ہے لیکن دوسروں کو روشنی دیتا ہے، مسکراہٹیں دیتا ہے، اور پھر اسی طرح ڈوب بھی جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمارا اختتام نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو آغاز ہوتا ہے ہمارے دوبارہ ابھرنے کا۔ اس نے قدم نوفل کی جانب بڑھایا۔ آپ ڈوب چکے ہیں نوفل، پر اب ابھرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ وہ خاموش ہوئی، اور اسی کے ساتھ ایک نئے احساس نے نوفل کے وجود کو اپنے گھیرے میں لیا، ڈوبنے کا احساس۔ پر کہاں؟ اور وہ سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم اسے اتنی صبح سمندر پہ کیوں لے کر گئی؟ کافی دیر سے اپنے اندر اٹھاتے سوال کو محسن نے زبان دے ہی دی۔ یہ تمہارے سمجھنے کی بات ہے بھی نہیں۔ وہ دونوں اب لفٹ کے اندر آئے۔ تم اسے پسند کرتی ہو؟
اچانک اس سوال پر ارینا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ تم پاگل ہو، وہ پیشنٹ ہے میرا۔ اسے ٹوکتے اس نے اب 2nd فلور کا بٹن پش کیا۔ تو کون سی کتاب میں لکھا ایک ڈاکٹر کو ایک پیشنٹ سے محبت نہیں ہو سکتی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے فوراً انکار کیا۔ تو پھر کیسا ہے؟ کیا تم ایسے ہی اپنے پیشنٹس کو ساحل سمندر کی سیر کرواتی ہو؟ اگر اسے اس کی ضرورت ہو تو ضرور، سنجیدگی سے جواب دیا، جس پر محسن نے کچھ دیر اسے دکھا۔ میں تمہیں اتنے سالوں سے جانتا ہوں، آج تک کبھی بھی کسی بھی پیشنٹ کے گھر نہیں گئی تم اس طرح۔ اسے ایک اور بات ملی، کیونکہ کسی بھی پیشنٹ نے مجھے کبھی اتنا تنگ نہیں کیا۔ نہیں، بات کچھ اور ہے۔ مان لو کہ تم اسے پسند کرتی ہو۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور ارینا تیزی سے باہر نکلی۔ نہیں، اسے جواب دیتی وہ اب آگے بڑھنے لگی، جبکہ محسن اس کے پیچھے آیا۔ کر لو انکار، سچ یہی ہے، اور ورنہ تم ایسی لڑکی ہو نہیں کہ کسی کے بھی گھر چلی جاؤ اور پھر اسے سمندر پہ گھماؤ۔ اس کے ساتھ چلتے وہ کہنے لگا، اور اس سے پہلے کہ ارینا کوئی جواب دیتی کسی اور آواز نے اسے روکا۔ کس کے گھر چلی گئیں تم جو یہ اتنا بےتاب ہو رہا ہے؟ ان کے سامنے آ کر رکتے ہانیہ نے پوچھا۔ کسی کے نہیں، اس کا علاج کرو، دماغ خراب ہے اس کا۔ اسے ٹالتی ارینا اب اپنے آفس میں گئی، جبکہ ہانیہ اور محسن کی جانب متوجہ ہوئی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا مسکراتی نظروں سے۔ کیا؟ اسے مسلسل خود کو گھورتا پا کر اس نے پوچھا۔ انتظار کر رہا ہوں۔ کس کا؟ وہ الجھی۔ علاج کا۔ اس نے تمہیں میرا علاج کرنے کا کہا ہے نا؟ گہری مسکراہٹ لی اس نے کہا، جس کے بدلے میں ہانیہ نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ اوکے اوکے، نہیں کرنا تو مت کرو، ڈرا کیوں رہی ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھاتے اس نے ہار مانتے کہا۔ کیا بات کر رہے تھے تم دونوں؟ کس کے گھر گئی ہے وہ؟ اسے ان کی بات یاد آئی۔ ہاں، تمہیں معلوم ہے آدھی رات کو اس لڑکی نے مجھے کال کر کے بلایا اور چوروں کی طرح چھپ کر اپنے گھر سے نکلی، دوپٹہ لپیٹ کے۔ قسم سے مجھے تو لگا وہ گھر سے بھاگ رہی ہے۔ بے حد سنجیدگی سے اس نے کہا۔ سچ میں؟ وہ بھی سنجیدہ ہوئی۔ ہاں، جوتے ہاتھ میں پکڑ کے دبے پاؤں یہ گھر سے نکلی۔ سچ بتاؤں تو میں اسے دیکھ کر ہی بھاگنے والا تھا۔ خود تو یہ بھاگ جاتی اور پیچھے رہ جاتا میں آنٹی کے جوتے کھانے کے لیے۔ پھر خیال آیا کہ یہ تو ایک سائیکیٹرسٹ ہے، آنٹی کی چپلیں تو پھر بھی صحیح جا سکتی ہیں، اس کی گولیاں کیسے سہوں گا؟ بس یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا۔ فخریہ انداز میں سر اٹھاتے اس نے کہا۔ کیسا فیصلہ؟ یہی کہ میں ایک مضبوط اور باہمت شخص کی طرح اسے اپنی مکمل حفاظت میں گھر سے بھگاؤں گا، میرے ہوتے ہوئے کوئی اسے پکڑ نہیں سکے گا۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک عزم سے کہا، جبکہ دوسرے ہی پل ہانیہ کا ہیل اسے پاؤں پہ تیزی سے محسوس ہوئی۔ آہ! اور اسی کے ساتھ ایک چیخ ہسپتال میں گونجی۔ ایڈیٹ! اور اسی کے ساتھ وہ ایک گھوری سے اسے نوازتی آگے بڑھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل پہ سائن کر رہا تھا، جبکہ اس کا اسسٹنٹ سامنے کھڑا شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اور شام تک فائنل کر دو۔ فائل بند کر کے اس کی جانب بڑھاتے اس نے کہا۔ اوکے سر۔ اسی کے ساتھ وہ تیزی سے اس کے آفس سے نکلا، جبکہ اسے جاتے ہی اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا رین کا میسج تھا۔ کیا ہم آج مل سکتے ہیں؟ وہی پڑھ کر حیران ہوا۔ ایک گہری سانس لے کر اس کی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ دماغ میں آج صبح کا منظر ظاہر ہوا۔ جب واپسی پر ارینا کا ڈراپ کرتے اس نے ایک سوال کیا تھا اس سے۔ کیا آپ اب بھی اسے سن رہے ہیں؟ اچانک سوال پر وہ کچھ حیران ہوا۔ کس سے؟ انجان بنا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کس کا پوچھ رہی ہے۔ کیا واقعی نہیں جانتے؟ اس کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، اس نے ایک مختصر جواب دیا، اور جانے کیوں پر وہ رین کے ذکر پہ تھوڑا کنفیوز ہو رہا تھا۔ روز؟ ایک اور مختصر سوال۔ ہاں، ایک اور مختصر جواب۔ کیسی لگی آپ کو وہ؟ اور اس بار سوال مختلف تھا، اس بار وہ ملاقات کا پوچھ رہی تھی۔ اچھی، ایک اور مختصر جواب جو اس نے دل سے دیا تھا۔ ہاں، اچھی تو وہ بہت ہے، اس کے الفاظوں میں بہت گہرائی ہے، دل میں اترتے ہیں، ہے نا؟ اس نے ایک اور سوال کیا، نوفل کی جانب غور سے دیکھتے۔ اس کی آواز، اس کے الفاظ دل اور دماغ دونوں پہ اثر کرتے ہیں، اکثر انہیں سنتے مجھے نیند آ جاتی ہے، اس نے اعتراف کیا، جبکہ ارینا نے اب ایک گہری سانس لے کر نظروں کا رخ سامنے کی جانب کیا۔ وہ جانے والی ہے، کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا۔ کہاں؟ نوفل نے خود کو پریشان ہوتا محسوس کیا۔ جہاں سے آئی تھی۔ کہاں سے آئی تھی؟ اس دنیا کی بھیڑ سے۔ ارینا اب ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ سنا ہے کہ آرجے شہیر اگلے ہفتے واپس آ رہے ہیں اور ان کے آتے ہی رین ایک چلی جائے گی۔ ایک بار پھر رین اور اس کی آواز دنیا کی بھیڑ میں کہیں گم ہو جائے گی۔ اب اس نے پلٹ کر نوفل کی جانب دیکھا۔ آپ نے سوچا کہ اس کے گم ہو جانے کے بعد آپ سکون سے کیسے سوئیں گے؟ سو بھی سکیں گے یا نہیں؟ ایک سوال ہوا ارینا کی جانب سے، ایسا سوال جس کا جواب خود نوفل کے پاس بھی نہیں تھا، یا پھر شاید وہ جواب اسے پسند ہی نہیں تھا۔ میسج کی ایک اور ٹیون اسے خیالوں کی دنیا سے باہر لائی۔ اس نے دیکھا ایک بزنس ای میل ہے،
ایک نظر اس پر ڈالتے اس نے اسے بند کیا۔ اب اسکرین پہ دوبارہ رین کی چیٹ ظاہر ہوئی کہ ہم آج مل سکتے ہیں۔ ایک بار پھر اس کا میسج پڑھا، وہ جانے والی ہے دنیا کی اس بھیڑ میں۔ ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی، شیور، اور اسے رپلائی کرتے اس نے موبائل رکھا۔ اسے رین سے ملنا تھا، اسے رین سے ملنا ہی ہے، اور اسے رین سے ملتے رہنا ہی ہوگا۔ وہ اس کے مرض کی دوا بن چکی ہے، اور اب نوفل اسے کھونے والا نہیں تھا۔ تم کب تک گھر جاؤ گی؟ اس کے آفس میں آتے محسن نے پوچھا۔ بس تھوڑی دیر میں۔ کیوں؟ اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ وہ میں سوچ رہا تھا اگر آج تم لیٹ ہو جاؤ تو اٹس اوکے، میں اور ہانیہ اکیلے بھی ڈنر کر سکتے ہیں۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے نظریں چراتے کہا، جس پر ارینا کے ہونٹ مسکرائے۔ اوہ، لیکن میں تو بالکل فری ہوں، سو ہم تینوں ایک ساتھ بھی ڈنر کر سکتے ہیں۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے اس نے کہا، انداز اسے تنگ کرنے والا تھا۔ دیکھو، میں نے نوفل کے معاملے میں تمہارا ساتھ دیا، اب تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اوکے، اگر میں نہ دینا چاہوں تو؟ چیلنجنگ انداز میں پوچھا۔ تو میں آنٹی کو بھی ڈنر پہ انوائٹ کرنے والا ہوں، آخر انہیں بھی تو پتہ چلے ان کی بیٹی اپنے پیشنٹس کے معاملے میں کتنی سیریس ہے۔ ایک معنی خیز انداز میں کہتے وہ مسکرایا۔ بیسٹ آف لک فار یور ڈنر۔ اور اسی کے ساتھ وہ دوبارہ اپنی فائل کی جانب متوجہ ہوئی، جبکہ محسن ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اب اس کے آفس سے باہر نکلا اور ہانیہ سکن سیکشن کی جانب بڑھا، جہاں ہانیہ اسے ایک روم سے باہر نکلتی نظر آئی۔ میں ابھی تمہاری طرف آ رہی تھی، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہانیہ نے پوچھا، جبکہ محسن نے اسے غور سے دیکھا۔ آج وہ عام دنوں سے تھوڑی زیادہ تیار ہوئی تھی۔ ہائی ہیل، ریڈ فراک، سیدھے شولڈر تک آتے لائٹ براؤن بال اور چہرے پہ ہلکا میک اپ۔ ہمیشہ کی طرح خوبصورت، اس نے دل سے تعریف کی۔ تھینک یو، اچھا میں چلتی ہوں۔ اسی کے ساتھ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ محسن کی پوچھنے پہ وہ رکی۔ ایک ضروری کام ہے، بائے۔ اور اسی کے ساتھ وہ تیزی سے وہاں سے نکلی۔ اتنی تیار ہو کر کون سی ضروری کام سے جا رہی ہے یہ؟ مشکوک انداز میں سے جاتے دیکھتے وہ سوچ رہا تھا۔ بہار، میری زندگی میں بہار ہے۔ آنیہ کے کہے الفاظ اچانک اسے یاد آئے۔ کون سی بغیر ہے یہ آخر؟ ایک سوال اس کے دماغ میں روشن ہوا۔ اب ارینا کو منع کر ہی دیا ہے تو چلو پھر اس بہار کو معلوم کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ وہ تیزی سے اسے پیچھے گیا۔ تم سیشن لینے جا رہے ہو؟ اسے آفس سے نکلتے دیکھ ہارون نے پوچھا۔ نہیں، مختصر جواب آیا۔ اچھا تو چلو ساتھ ڈنر کرتے ہیں۔ وہ اب اس کے ساتھ چلنے لگا۔ آج نہیں، ایک اور مختصر جواب۔ کیوں؟ کیونکہ میں کسی سے ملنے جا رہا ہوں، ڈنر بھی اسی کے ساتھ کروں گا۔ وہ اب اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھا، جبکہ ہارون کھڑکی پہ جھکا۔ سچ میں تم ڈاکٹر ارینا کے ساتھ ڈنر پہ جا رہے ہو؟ اس نے چہک کر پوچھا، جبکہ نوفل نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں رین سے ملنے جا رہا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ اس نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھائی۔ کس دھوکے میں جینے لگے ہو تم نوفل؟ ہارون نے اس کی گاڑی کو دور جاتے دیکھ کر سوچا۔ یہ ایک ریسٹورانٹ کا منظر ہے جہاں روف پر رکھی ٹیبلز میں سے ایک ٹیبل پر ہانیہ بیٹھی ہے، جبکہ اس کے پیچھے رکھی ٹیبل پہ محسن کچھ اس انداز میں بیٹھا کہ آواز کے ساتھ ساتھ وہ دونوں کو دیکھ بھی سکتا تھا۔ کس کا انتظار کر رہی ہو تم ہانیہ؟ چہرے پہ مکمل سنجیدگی لیے وہ سوال کر رہا تھا، جبکہ دل ایک ڈر میں گھرا ہوا تھا، ایک انجانا ڈر جس سے وہ نظریں چرا رہا تھا۔ اور پھر اس نے کسی کو اس ٹیبل کی جانب بڑھتے دیکھا، پھر اس نے کسی کو سلام کرتے ہانیہ کے سامنے بیٹھتے دیکھا، اور پھر اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ ہونک بنا سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جس سے وہ انجان تھا، جسے کوئی بھی انجان نہیں تھا، پر یہ ہانیہ کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ تو اچانک ملنے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ اپنا آرڈر دیتے نوفل نے اس کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ بس میں نے سوچا جانے سے پہلے اپنے اتنے بہترین فین سے ایک آخری ملاقات کر لی جائے۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ جہاں سے آئی تھی، مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کہاں سے آئی تھی؟ ایک اور سوال ہوا۔ یہیں آس پاس سے، انہی لوگوں کے بیچ سے، اس نے شہر کی روشن بتیوں کی جانب دیکھتے جواب دیا۔ ہوا سے اس کے بال چہرے پر آ رہے تھے جنہیں وہ بار بار ہٹا رہی تھی، ایسے کرتی وہ نوفل کو بہت اچھی لگی۔ تو دوبارہ انہی لوگوں کے بیچ گم ہو جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ بالکل، جانے کے لیے ہی تو آئی تھی میں، اس کی جانب دیکھتے اس نے کہا، اور نوفل نے ایک ڈر محسوس کیا، دوبارہ یہ آواز نہ سن پانے کا ڈر۔ اور آپ کی آواز؟ اس نے سوال کیا، اور یہ سوال کچھ دیر کے لیے ہانیہ کی مسکراہٹ مدم کر گیا تھا۔ ویٹر نے آ کر اب آرڈر سرو کیا، دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ اسے میرے نہیں، اس آواز کے گم ہو جانے کا ڈر ہے۔ اور اس سوچ کے ساتھ ہانیہ کے اندر ایک عجیب سی آگ مچی، حسد کی آگ۔ وہ بھی دب جائے گی، گم ہو جائے گی ان دنیا کی آوازوں کے بیچ، اس نے جواب دیا۔ اور اس کا جواب نوفل کے اندر کچھ بجھا گیا تھا، اور اس کا جواب محسن کو ایک دھکا دے گیا تھا۔
وہ محسوس کر سکتا تھا اس جواب کی تپش، وہ محسوس کر رہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو ہانیہ؟ اس نے سوال کیا جو کوئی سن نہیں سکا تھا۔ کیوں؟ آپ اسے کیوں ختم کرنا چاہتی ہیں؟ نوفل نے آگے جھکتے سوال کیا۔ کیونکہ یہ صرف شہیر کی مدد کے لیے باہر آئی تھی، اور اب جب وہ آ رہا ہے تو یہ واپس چلی جائے گی، اس نے میکرونی کا بائٹ لیتے کہا۔ کیا جانا ضروری ہے؟ کتنی حسرت تھی نوفل کی آواز میں، اور یہ حسرت اس کے اندر مزید آگ لگا گئی تھی، اور یہ حسرت محسن کو بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ ہاں، میری امی نہیں چاہتی کہ میں اسے پروفیشن بناؤں، بلکہ وہ رکی۔ وہ تو؟ نوفل نے پوچھا۔ تو میری شادی کروانا چاہتی ہیں جلد۔ اور ایک بار پھر محسن کو اپنے پیروں تلے زمین سے رکھتی محسوس ہوئی۔ وہ جانتا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ بات اب کہاں جا رہی ہے، پر کیوں؟ ایسا کیوں ہانیہ؟ شادی؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، وہ چاہتی ہیں میں بس شادی کر لوں، مسکرا کر کہا۔ اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ ایک سوال ہوا نوفل کی جانب سے، اور اس سوال کے جواب کے لیے محسن بھی بے چین ہوا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور ہانیہ کے الفاظ نوفل پر بجلی بن کر گرے، اور ہانیہ کے الفاظ محسن کی سانس سے روک گئے تھے۔ اسے اپنے جسم سے سانس نکلتی محسوس ہوئی۔ اس طرح آپ روز میری آواز سن سکیں گے؟ تو پھر؟ اس کا حیران چہرہ دیکھتی وہ آگے جھکی۔ کیا خیال ہے مسٹر نوفل، شادی کریں گے مجھ سے؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نوفل نے حیران ہو کر پوچھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، محبت نہیں ہے کیا آپ کو میری آواز سے؟ ایک اور سوال ہوا، ایسا سوال جس کا جواب نوفل بہت پہلے سے جانتا تھا۔ آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی مس رین، اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں آپ؟ سچ میں؟ ہانیہ ایک بار پھر سیدھی ہوئی۔ مجھے سننے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو نہیں جانتی؟ کیا میرا ہر لفظ سن کر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ آپ کے لیے ہے؟ سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ، اس کا ہر لفظ اسے اپنے لیے ادا ہوتا محسوس ہوتا تھا، اسی لیے تو اتنا اثر تھا ان میں۔ آپ کو جاننے کے لیے مجھے آپ کے الفاظ سننے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر نوفل، آپ کی خاموشی سمجھنے کا ہنر ہے مجھ میں، اور اس کے لیے ایک ملاقات کافی تھی۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک بار پھر جھکی۔ کیا اس دنیا میں کوئی بھی ایسا ہے جو آپ کو بنا سنے آپ کو جان لے، سمجھ لے؟ اس نے ایک سوال کیا، اور نوفل کے سامنے ایک چہرہ روشن ہوا، ایک چہرہ جو اسے سمجھتا تھا، ایک چہرہ جو شاید اس کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا تھا۔ لیکن وہ چہرہ تو اس کے الفاظ مانگتا تھا، اور ایک یہ چہرہ۔ اس نے سامنے بیٹھی رین کی جانب دیکھا۔ یہ چہرہ جو شاید اس چہرے جیسی کشش نہیں رکھتا تھا، پر اسے سننا نوفل کو بہت اچھا لگتا تھا۔ اس ایک مہینے میں شاید ہی کوئی رات ایسی ہو جب اس نے اسے نہ سنا ہو، اور اس ایک مہینے میں شاید ہی کبھی ایسا ہوا کہ اسے سنتے اسے سکون نہ ملا ہو۔ ایک وہ ہے جو اس کے الفاظ سننا چاہتی ہے، اور ایک یہ ہے جو بنا کہے ہی اس کے درد کی دوا بن جاتی ہے۔ ایک وہ ہے جو اسے اچھی لگتی ہے، بہت اچھی، اور ایک یہ ہے جس کی آواز سے اسے محبت ہے۔ ہاں، نوفل نے آج اقرار کر لیا تھا، اسے رین کی آواز سے محبت ہے۔ تو کیا وہ اس محبت کو کھو دینے کا حوصلہ رکھتا ہے؟ لگتا ہے میرے پرپوزل نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اس کی بات اسے سوچوں کی دنیا سے باہر لائی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ مشکل میں پڑیں، اس کے کہتے اپنا بیگ اٹھایا۔ سمجھے کہ میں نے یہ بات کی ہی نہیں، یہ ہماری آخری ملاقات تھی مسٹر نوفل، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور اسی کے ساتھ جانے کے لیے کھڑی ہوئی، اور اگلے ہی پل بے اختیاری میں نوفل نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ ہانیہ نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا، دل زور سے دھڑکا تھا۔ ہاں، میں کروں گا تم سے شادی۔ اور اسی کے ساتھ ہانیہ کی رکی سانس بحال ہوئی، آنکھوں میں فاتحانہ چمک روشن ہوئی، اور اسی کے ساتھ نوفل نے اس کی کلائی چھوڑی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، پر دل میں کہیں کچھ الجھا تھا، کیا یہ وہ سمجھ نہیں سکا۔ اور اسی کے ساتھ محسن دھڑکنیں رک گئیں، آنکھوں میں کچھ ٹوٹا، وہ زخمی ہوئیں۔ اب اگر وقت کو کچھ آگے لے جاؤ تو ہانیہ نے گاڑی کے اپنے گھر کے سامنے پارک کی اور باہر نکلی، پر اپنے سامنے آئے اس شخص کو اچانک دیکھتے وہ ڈری۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو محسن؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے اس نے کہا۔ تم کون ہو؟ ایک سوال ہوا محسن کی جانب سے، جس پر حیران ہو کر اس نے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ تھا ان آنکھوں میں جو ہانیہ کو ڈرا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ ایک قدم اس کے قریب ہوا۔ کیا ہو گیا محسن؟ میں ہانیہ ہوں۔ ایک قدم پیچھے ہوتے اس نے کہا۔ نہیں، تم وہ نہیں ہو، وہ کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتی، نہیں کر سکتی نا؟ اس نے ایک سوال کیا، امید لیے۔ کیا کیا میں نے؟ وہ اب بھی سمجھی نہیں تھی۔ سب سن لیا میں نے، سب دیکھ لیا میں نے ہانیہ، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ اسے بازوؤں سے پکڑتے وہ سوال کر رہا تھا۔ محسن چھوڑو مجھے، اپنے بازو چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ شادی کرو گی تم مجھ سے؟ تم اس نوفل سے شادی کرو گی؟ کیوں؟ وہ اب آواز اونچی کی اسے سوال کر رہا تھا۔ ہانیہ حیران ہوئی۔ 7 سال
ساتھ میں یہ پہلی بار تھا جب وہ اسے اتنی اونچی آواز میں بات کر رہا تھا. 7 سال میں یہ پہلی بار تھا جب وہ اس پہ غصہ کر رہا تھا. 7 سال میں یہ پہلی بار تھا جب اس نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی. کیونکہ محبت کرتی ہوں میں اس سے. اور ہانیہ کا جواب جیسے اس کے ہاتھوں سے سانس نکال گیا تھا. اگلے ہی پل اس کے ہاتھ بے جان ہو کر گرے. یہ الفاظ اس کے جسم سے جیسے ساری قوت نکال گئے تھے. وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے قابل نہیں رہا تھا. وہ تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا. دماغ جانے کتنی ہی سوچوں میں گم تھا. اس نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ اچانک اس طرح کسی لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہو جائے گا. پہلی بار جب اسے دیکھا تھا تب سے اسے ہی سوچ رہی ہوں میں. کتنی کوشش کی کہیں اس سے بات ہو جائے پر نہیں. وہ ارینا کے پاس آتا اور بنا کہیں دیکھے واپس چلا جاتا. سر جھکائے اس نے کہنا شروع کیا. اور اب جب مجھے موقع ملے تو میں اسے کھونا نہیں چاہتی. اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو بت بنا بس اسے ہی دیکھ رہا تھا بے چینی سے. اسے اپنی اور رین کی پہلی ملاقات یاد آئی. کچھ بھی تو نہیں تھا اس ملاقات میں، لیکن یہ دوسری ملاقات. اس نے سپیڈ مزید بڑھائی. میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں محسن، کیونکہ میں اسے محبت کرتی ہوں اور اسے مجھے کوئی روک نہیں سکتا محسن. ایک قدم آگے ہوئی. ایک ڈر تھا، رین کی آواز دوبارہ کبھی نہ سن پانے کا ڈر. اسے اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اس کی اب وہ روز اسے سننا چاہتا تھا، اور ایسا صرف ایک ہی صورت میں ممکن تھا، اس سے شادی کی صورت. وہ خود بھی نہیں، چیلنجنگ انداز میں کہتی اب اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی. اور اگر اسے سچ معلوم ہو گیا تو؟ محسن کے الفاظ نے اس کے قدم بڑھتے روکا. اس فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، پر جانے کیوں دل بالکل خاموش ہو گیا تھا. کوئی احساس، کوئی جذبہ یا کوئی خوشی اسے محسوس نہیں ہو رہی تھی. سچ، تمہیں سچ روک سکتا ہے ہانیہ؟ سوچا ہے اگر یہ سب اسے معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ محسن نے ایک سوال کیا جبکہ ہانیہ نے پلٹ کے اسے دیکھا. تو اس کا ارینا پر سے اعتبار ٹوٹ جائے گا. آخر ہمیں اس جھوٹ میں شامل کروانے والی بھی تو وہی ہے نا؟ اور اسی کے ساتھ ایک منی خیز مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا. تھی تو بس ایک کمی، ایک عجیب سی کمی نوفل کو اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی. ایک عجیب سی خاموشی تھی جو اس کے وجود کو گھیر رہی تھی، جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا. اس نے اچانک بریک پر پاؤں رکھا. گاڑی ایک جھٹکے سے رکی. تم ارینا کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ دوست ہے ہماری، 7 سال کا ساتھ ہے ہمارا. وہ حیران تھا. یہ وہ لڑکی تو نہیں تھی جسے وہ 7 سال سے جانتا تھا. یہ کون تھی؟ نوفل نے نظر اٹھا کے سامنے دیکھا اور وہ حیران رہ گیا. یہاں کیسے آ گیا؟ وہ تو اپنے گھر جا رہا تھا، پھر یہاں کیسے پہنچ گیا؟ خود پر حیران ہوتے وہ باہر نکلا. قدم اب اس گھر کی جانب اٹھ رہے تھے. اگر مجھے دوستی اور محبت میں سے کسی ایک کو قربان کرنا ہوا تو میں دوستی کو قربان کروں گی. اس لیے میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا محسن. اپنے ساتھ ساتھ تم اپنی دوست کا بھی نقصان کر بیٹھو گے. اور اسی کے ساتھ وہ پلٹی اور وہاں سے چلی گئی. اور محسن وہ وہیں بت بنے کھڑا رہ گیا. ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے سامنے وہ منظر ظاہر ہوا جب وہ نوفل اور ہانیہ کو ساتھ دیکھ رہا تھا. وہ نوفل کو ہانیہ کی کلائی پکڑتے دیکھ رہا تھا. وہ مین ڈور کے پاس پہنچا اور بے اختیاری ہاتھ بیل کی جانب بڑھے. اس نے بیل بجائی. جانتی ہو اس وقت میں کیا دیکھ رہا تھا؟ محسن نے کہنا شروع کیا. نظر ہانیہ کے کمرے کی کھڑکی کی جانب تھی. میں اپنی 7 سالہ خواہش کو کرچی کرچی ہوتے دیکھ رہا تھا. اس نے کچھ دیر بعد دوبارہ بیل کی. اب چوکیدار نے دروازہ کھولا. میں 7 سالہ دوستی کو بکھرتے دیکھ رہا تھا. آپ کون؟ اس نے سوال کیا. نوفل، جا کر کہیں نوفل نواز آیا ہے. اس نے خود کو کہتے سنا. لیکن وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ بھی اس وقت؟ یہ وہ نہیں جانتا تھا. میں ایک نامحسوس محبت کو کسی اور کا مقدر بنتے دیکھ رہا تھا. بی بی جی، باہر کوئی نوفل نواز آیا ہے، ملازم نے آ کر اطلاع دی. میں ایک معصوم اور انجان محبت کو جھوٹ کی بھینٹ چڑھتے دیکھ رہا تھا. یہ میں کیا دیکھ رہا تھا؟ وہ اب بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا. لیکن کیوں؟ اور دل میں اچانک ایک خواہش جاگی. کاش محسن تم اندھے ہوتے. کسی کے قدموں کی چاپ اس کی جانب آتی سنائی دی. اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اندھا ہونا بھی ایک نعمت ہے. اب دروازہ ایک بار پھر کھلا اور وہ سامنے آئی. اور میں خود کو اس نعمت سے محروم دیکھ رہا تھا. لیکن مسٹر نوفل، آپ اس وقت یہاں؟ اس نے حیران کن انداز میں پوچھا. پر میں نوفل نواز کو اس نعمت سے محروم نہیں دیکھ رہا. ڈاکٹر ارینا کیسی ہیں آپ؟ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو یہی کہہ دیا. میں ارینا کو اس نعمت سے محروم نہیں دیکھ رہا. میں تمہیں اس نعمت سے محروم دیکھ رہا ہوں. کافی کا کپ اس کی جانب بڑھاتے اس نے کہا. اور وہ 2 خالی سڑک کی جانب دیکھ رہا تھا. اب اس کے ہاتھ سے کافی لینے لگا. مجھے اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. ایک بار پھر نظر سامنے کی، جہاں خالی سڑک، آس پاس کے گھروں کی لائٹس کا کالا آسمان نظر آ رہا تھا.
یہ تو وجہ پہ منحصر ہے، اپنی کافی کا گھونٹ بھرتے اس نے جواب دیا۔ وجہ ہی تو نہیں جانتا، دھیمی آواز میں نوفل نے کہا، اور ایرینا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم نظر آ رہا تھا، اور اسے لگا جیسے وہ کھڑا تو یہیں اس کے سامنے ہے، پر وہ یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں ہے، وہ تو کہیں اور ہی ہے۔ بے اختیاری انسان کا بہت بڑا سچ ہے۔ بے اختیاری میں انسان ہمیشہ وہی کرتا ہے، وہی کہتا دیتا ہے جو در حقیقت اس کا سچ ہوتا ہے، وہ سچ جس سے وہ خود بھی انجان ہوتا ہے، اور یہ بے اختیاری اس سچ کو ظاہر کر دیتی ہے، ایسے ایسے سچ کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ ایرینا نے اب آسمان کی جانب نظر کی۔ آپ یہاں بے اختیاری کے عالم میں آئے ہیں مسٹر نوفل، اس کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ اس کے سوال پر نوفل نے اس کی جانب دیکھا جو اسے نہیں دیکھ رہی تھی، پر مخاطب اسی سے تھی۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کو یہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کے اندر کا چھپا ہوا سچ آپ کو بے اختیار میرے گھر تک لے آیا، کیونکہ آپ کو یہی آنا چاہیے تھا۔ اب سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اس ایرینا نے اس کی جانب دیکھا کہ یہ سچ ہے کیا؟ ایسی کیا بات ہے جو آپ کو مجھ تک لے آئی ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک ساتھ کئی سوال کر لیے تھے، سوال جن کے جواب نوفل کے پاس نہیں تھے۔ وہ یہاں تو آ گیا تھا، پر وجہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھی۔ ایک بار پھر ان دونوں کے بیچ اس خاموشی نے اپنی جگہ بنائی، خاموشی جو خاموش ہو کر بھی کبھی خاموش نہیں رہتی، پر ہر کوئی اسے سن نہیں سکتا۔ یہ انسان کے اندر ہو بھی تو وہ چیختی رہتی ہے، اور اگر دو دلوں کے درمیان ہو تو کان کے پردے تک پھاڑ دیتی ہے۔ خاموشی کو سننے والے بھی گہرے عذاب سے گزر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ایک خاموشی اس وقت تھی ہانیہ کے کمرے میں۔ وہ کھڑکی سے محسن کو واپس جاتا دیکھ رہی تھی۔ اب وہ پلٹ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی اور نظر آئینے پر گئی، جہاں اسے اپنا عکس بالکل وہ 7 سال نظر آئے جو انہوں نے ساتھ گزارے تھے، یونیورسٹی سے لے کر ہاؤس جاب، اور اب ایک بہترین ڈاکٹر بن جانے کا 7 سالہ یہ سفر، جہاں وہ تینوں ہمیشہ ایک ساتھ رہتے تھے۔ تینوں کے ڈپارٹمنٹ سے الگ ہونے کے باوجود کوئی ایسا دن نہیں تھا جب انہوں نے ساتھ مل کر کھانا نہ کھایا ہو، ایسا کوئی وقت نہیں تھا جب وہ ایک دوسرے سے ہر وقت موبائل میں رابطے میں نہ رہے ہوں، کوئی بھی ایسا وقت نہیں تھا جب وہ ایک دوسرے کو ضرورت کے وقت میسر نہ ہوئے ہوں۔ وہ بہت کلوز فرینڈز تھے، ایسے دوست جو ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف تھے، ایسے دوست جن کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایک دوسرے سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ پر یہ انسانوں کی دوستی تھی، اور انسان ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، لیکن نہیں، انسان بدلتا نہیں ہے، بس وہ خود غرض بن جاتا ہے، جیسے وہ بن گئی تھی۔ اب اسے آئینے میں اپنا عکس نظر آنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس عکس کو چھونا چاہا۔ کہتے ہیں ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں ایول چھپا ہوتا ہے، جو اسے برائی کی جانب کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر انسان کا ایک الگ ایول ہوتا ہے، جس کے اندر وہ جو ایول ہے وہ برائی کرتا ہے۔ اس نے آئینے کی سطح پہ انگلی پھیری، نظر اپنے عکس کی آنکھوں میں تھی۔ اور آج اس آئینے نے مجھے میرا اصل دکھا دیا۔ مجھے لگتا تھا میں ایک اچھی لڑکی ہوں، پر یہ تو مجھے برا دکھا رہا ہے۔ مجھے لگتا تھا میں بہترین دوست ہوں، پر یہ تو مجھے دشمن بنا رہا ہے۔ مجھے لگتا تھا میں ایک مخلص اور سچی انسان ہوں، پر یہاں میرے سامنے ایک جھوٹی اور دھوکے باز لڑکی کھڑی ہے۔ مجھے لگتا تھا میرے اندر کوئی ایول نہیں ہے، پر یہاں تو ایول مسکراتا نظر آ رہا ہے۔ کتنا غلط لگتا تھا مجھے، اور آج مجھے احساس ہوا کہ میرے اندر ایک ایول ہے، خود غرضی۔ میں خود غرض انسان ہوں۔ اسی کے ساتھ اس نے ہاتھ واپس اپنی اور کیے، اور عکس کی جانب ایک نظر خالی ڈالی اور آنکھیں بند کرتے پلٹی۔ اور اگر یہ خود غرضی ہے تو میں اس خود غرضی میں خوش ہوں۔ ایک مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ جانتی ہو، تقریباً 15 منٹ کی خاموشی کو نوفل کی آواز نے توڑا، اور ایرینا نے ایک گہری سانس لی۔ شکر ہے وہ کچھ تو بولا۔ اسے اس گھر میں آئے 1 گھنٹہ ہونے والا تھا، یعنی وہ دونوں 1 گھنٹے سے چھت پر تھے، اور اب اسے پریشانی تھی کہ اس کے جانے کے بعد وہ اپنی امی کو کیسے سمجھائے گی صورتحال۔ ایسی ہی ایک رات تھی، وہ بالکل کالی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں مصنوعی روشنی ہے، اور اس رات کسی خرابی کی وجہ سے روشنی بھی نہیں رہی تھی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، گپ اندھیرا۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے خیالوں کے کسی گہرے جہاں میں گم ہو۔ ایرینا نے غور سے اس کی جانب دیکھا، اور اسے نوفل کی آنکھوں میں بھی اندھیرا نظر آیا، گپ اندھیرا۔ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا ایرینا، کس بچے کو نہیں لگتا؟ جانے اس کے انداز میں ایسا کیا تھا کہ ایرینا کو دل میں چبھن محسوس ہوئی۔ میں امی کے پاس جانا چاہتا تھا، سوچا ان کے ساتھ سوؤں گا تو ڈر کچھ کم ہو جائے گا۔ لیکن جانتی ہو پھر کیا ہوا؟ وہ رکا، شاید اس کے پوچھنے کے انتظار میں۔ کیا؟ ڈر ختم ہو گیا۔ اندھیرے سے میرا ڈر اس رات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، جس رات یہ میرے اندر گھر کر گئے۔ اور نوفل کو اپنی آنکھیں نم ہوتی محسوس ہوئیں۔ ماضی خیال بن کے اس کالی رات میں اس کے سامنے ظاہر ہونے لگا، ماضی الفاظ بن کر ایرینا کے سامنے کھلنے لگا۔ ماما، ماما،
وہ اپنے کمرے سے نکل کر دبے پاؤں اس اندھیرے سے ڈوبے ہوئے گھر میں چلتا انہیں پکارنے لگا، اور پھر اسے اچانک وہیں سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ تو آج وہ دونوں پھر لڑ رہے تھے۔ ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خوف سے کانپتے وجود کے ساتھ وہ اب سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ ارادہ اوپر جانے کا تھا، پر اچانک اسے شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی اور اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ماما! آنکھوں سے اب آنسو بہنا شروع ہوئے۔ اس نے ایک قدم اور اٹھایا اور اسے اپنی امی کی چیخ سنائی دی۔ بے اختیاری اس کے قدموں میں تیزی آئی، پر اگلے ہی لمحے اب چیخوں کے ساتھ چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں بھی شامل ہوئیں۔ اس نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے اور وہیں بیٹھ گیا۔ آس پاس کا اندھیرا اور پھر اس پر یہ آوازیں، خوف سے اس کا وجود کانپ رہا تھا، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اب ہچکیاں لینے لگا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ روتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں بڑبڑانے لگا، لیکن اس کی سننے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ کچھ تھا تو بس چیخیں، آوازیں، اور پھر اچانک ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ اس نے آہستگی سے اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹائے۔ اسے اب کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اب وہ دھیرے سے کھڑا ہوا، گالوں سے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی امی کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ کمرے کے پاس پہنچا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے کمرے کے اندر قدم رکھے۔ کھڑکی سے آتی ہلکی سی روشنی میں اسے کمرے کا سارا سامان بکھرا نظر آیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے زمین میں بکھرے سامان اور کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھتا اب آگے بڑھنے لگا۔ ابھی بیڈ کے قریب ہی پہنچا تھا کہ پاؤں میں ایک کانچ کا ٹکڑا چبھا۔ اور اسے اپنے پاؤں میں تکلیف محسوس ہوئی۔ امی کہاں ہے؟ دھیمی آواز میں کہتا وہ ایک بار کانچ سے خود کو بچاتا آگے بڑھا۔ بیڈ کے قریب پہنچا اور اسے خون نظر آیا، زمین میں گرا خون۔ مما! نظر اب آہستہ آہستہ بیڈ کی جانب جانے لگی۔ دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہونے لگی، اور پھر اس نے دیکھا اس کی وہ وجود جس کی تلاش میں وہ یہاں آیا تھا، وہ بے جان زخمی حالت میں پڑا ہے۔ اس نے دیکھا وہ وجود جس کے پاس وہ اپنا ڈر ختم کرنے آیا تھا، وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اس نے دیکھا وہ وجود جو اس کے سکون کا باعث تھا، وہ اس کا سکون مار چکا ہے۔ امی! اور اسی کے ساتھ اس کی چیخ اس گھر میں گونجی۔ وہ تیزی سے اپنی ماں کے خون سے لت پت بے جان وجود کی جانب بڑھا۔ وہ اب ان کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ امی! اٹھے امی! آنکھیں کھولیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے امی! وہ چیخ رہا تھا، وہ پکار رہا تھا، پر اسے سننے والا کوئی نہیں تھا، یا شاید تھا۔ میں نے نہیں مارا، یہ خود مری ہے، دور ہٹو اس سے۔ اس کے کانوں میں اپنے باپ کی آواز پڑی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ دیوار سے لگا کانپتے وجود کے ساتھ نفی میں مسلسل سر ہلا رہا تھا۔ دور ہٹو اسے، میں نے نہیں مارا اسے۔ وہ اب اس کی جانب بڑھنے لگا اور اسی کے ساتھ نوفل بھاگا، چپتے ہوئے کانچ کی پرواہ کیے بنا۔ وہ باہر کی جانب بھاگا تاکہ سب کو بتا سکے، اور اسی کے ساتھ وہ شخص بھاگا۔ وہ اس معصوم بچے کے پیچھے بھاگا تاکہ اسے روک سکے، اور وہ ننگے پاؤں گھر سے باہر نکلا۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ وہ بھاگ رہا تھا اندھیری کالی رات میں اس سڑک پر۔ رک! وہ بھی بھاگ رہا تھا اندھیری کالی رات میں اپنا جرم چھپانے کی کوشش میں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ خالی سڑک ہے جس میں وہ تیزی سے بھاگ رہا ہے، جہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ شخص اسے اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ پیچھے رہ گیا ہے، مگر وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے وہ رکا نہیں۔ اور پھر اچانک اس کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا۔ اگلے ہی لمحے وہ منہ بل زمین پر گرا۔ اسے محسوس ہوا اسے پاؤں کی انگلی بری طرح زخمی ہوئی ہے۔ اسے محسوس ہوا اس کے سر اور ناک سے خون نکل رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، سڑک خالی تھی، پر اس کے کان، انہیں اب بھی قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ رک نہیں سکتا تھا، اسے آگے بڑھنا ہی تھا، اپنے لیے آگے بڑھنا تھا، اپنی ماں کو انصاف دلانے کے لیے اسے آگے بڑھنا تھا۔ وہ ایک بار پھر کھڑا ہوا۔ درد کی لہر اسے پورے وجود میں محسوس ہوئی، لیکن وہ اسے لے کر بیٹھ نہیں سکتا تھا، اور ایک بار پھر اس کے قدم آگے بڑھنا شروع کیا۔ اس نے بھاگنا شروع کیا۔ اسے نہیں معلوم وہ کتنا بھاگا، اسے نہیں معلوم وہ کہاں کہاں مڑا۔ اسے معلوم تھا تو بس اتنا کہ ایک عمارت، صرف ایک عمارت کو دیکھ کر وہ رکا تھا۔ چہرہ خون سے بھیگا ہوا، پاؤں زخمی، پھولی ہوئی سانسیں، رنگین ہاتھ، آنکھوں میں آنسو۔ وہ 12 سال تھا بچہ اجڑی حالت میں اس عمارت کے اندر داخل ہوا۔ یہ عمارت جس کے گیٹ کے اوپر ایک بورڈ لگا تھا، پولیس اسٹیشن۔ ٹھنڈی ہوا تھا جھونکا اس کے بھیگے چہرے کو سن کر رہا تھا، لیکن چہرہ بھیگا کب؟ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کے بھیگنے لگا۔ وہ تو بس اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو شخص کتنی مضبوط شخصیت کا مالک ہے۔ یہ شخص جس کی آنکھیں سرخ اور آنسو چہرے پہ کسی لکیر کی طرح بہہ رہے تھے۔
یہ شخص جو اسی کی طرح اپنے آنسوؤں سے انجان تھا، اور بے اختیاری ارینا کا ہاتھ آگے بڑھا۔ بے اختیار ہی اس کی انگلیوں نے اس کے آنسو تک رسائی حاصل کی۔ اسے محسوس ہوا ایک نرم ہاتھ نے اس کے چہرے کو چھوا ہے۔ اسے محسوس ہوا کسی کی انگلیوں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کا دل چاہا اس مہربان کا چہرہ دیکھنے کا، اور اس نے اپنی نظریں اس چہرے کی جانب موڑی۔ پر اس بار خواب سے آنکھیں نہیں کھلی تھیں، یہ حقیقت تھی۔ یہ مہربان ڈاکٹر ارینا تھی۔ کون سمجھے گا کہ مضبوط نظر آنے والے شخص نے کمزوری سے مضبوطی تک کا سفر کن جلتے کوئلوں پہ چل کر کیا؟ کون سمجھے گا کہ مسکراہٹیں بکھیرنے والے شخص نے راتوں میں کتنے آنسو بہائے ہیں؟ کون سمجھے گا کہ خوبصورت نظر آنے والے شخص نے دنیا کی کتنی بدصورتیاں دیکھی ہیں؟ کوئی نہیں، کبھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ارینا کی بھیگی آنکھیں اس کی نم آنکھوں میں دیکھتی اسے آنسو صاف کر رہی تھی۔ نوفل نے اپنے ہاتھ اب اس کے ہاتھوں پہ رکھے۔ تم میرے خواب میں آئی تھی؟ وہ اس کی بات پر چونکی۔ میں؟ اس سوال پر وہ مسکرایا، بہت ہلکا سا۔ ہاں، پر خواب میں تمہارا چہرہ صاف نہیں دکھا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ اپنے چہرے پر سے ہٹائے۔ پر اب دیکھ رہا ہوں، وہ تم ہی تھی، ایک یقین کے ساتھ اس نے کہا، اور ارینا کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی، اور اسی کے ساتھ ایک بار پھر دونوں کے بیچ خاموشی کا دور چلا۔ اب مجھے چلنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد اس نے ارینا کا ہاتھ چھوڑنے لگا، اور اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ ارینا اب سڑک کی جانب دیکھا جہاں وہ اسے اس گھر سے نکل کر اپنی گاڑی کی جانب جاتا نظر آیا۔ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کی جانب دیکھا۔ اس نے دیکھا وہ مسکرایا تھا۔ اس نے دیکھا اس نے ہاتھ اٹھا کے اسے بائی کیا تھا، اور ارینا نے بھی اسے ایسے ہی مسکرا کر جواب دیا، اور اگلے ہی پل وہ تیزی سے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ میری دعا ہے نوفل، اب تمہاری زندگی میں کوئی اور زخم نہ آئے۔ میری دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو، پرسکون رہو۔ میری دعا ہے اب کوئی بھی تکلیف تم تک کبھی نہ پہنچ پائے۔ اس نے دعا کی تھی سچے دل سے، پر کیا یہ دعا قبول ہونی تھی، یا پھر اب بھی نوفل کو کچھ اور زخم بھی لگنے تھے؟ کون تھا وہ؟ اور جس سوال کا وہ رات سے انتظار کر رہی تھی آخر کار ناشتے کی میز پر وہ ہو ہی گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور امی کی جانب دیکھا۔ میرا پیشنٹ تھا۔ جوس کا ایک گلاس کا گھونٹ واپس رکھا۔ یہ کیسا پیشنٹ ہے جو رات کو اچانک تمہارے گھر آ رہا ہے؟ وہ اسے غور سے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ وہ سب کہنے آیا جو کہنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ اس کے لیے صبح کا انتظار بھی کر سکتا تھا وہ، اتنی رات کو کیا ضرورت تھی آنے کی؟ صبح تک ہمت شاید دوبارہ ختم ہو جاتی، دھیمی آواز میں وہ کہتی، اپنا کوٹ اٹھاتی کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب صبح تک ہمت ختم ہو جاتی؟ اس کی بات وہ سمجھی نہیں تھی۔ ہمت ایک جھاگ کی طرح ہوتی ہے، اٹھتی ہے تو بلندیوں تک پہنچ کر بادلوں کو گرجا دیتی ہے، اور بیٹھ جائے تو بھاپ بن کر فنا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اس وقت میرے پاس نہ آتا تو یہ بھاپ بن جاتی۔ اسے بھاپ بن جانے کا ڈر تھا، اور اس سے پہلے کہ کوئی اور سوال ہوتا وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ اب اگر یہاں سے دور نوفل کی جانب آؤ تو وہ اپنے آفس میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں مگن، جب کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے، آج صبح مجھے یاد کیا جا رہا ہے؟ اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہارون نے پوچھا۔ کسی کے آفس میں ناک کر کے آتے ہیں، سنجیدگی سے جواب دیا۔ بالکل، اس لیے تو میں نے ناک نہیں کیا، تم کسی تھوڑی ہو، شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا، جبکہ نوفل نے افسوس سے سر ہلایا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جانتا ہوں تم ضروری کام کے سوا بلاتے ہی کب ہو۔ میں منگنی کر رہا ہوں، اس نے بہت آرام سے کہا۔ او اچھا، واٹ؟ اور ہارون کی آواز اس پوری عمارت کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا؟ اس کے قریب آتے بے چینی سے پوچھا۔ میں اسے منگنی کرنے والا ہوں اور تم میری اس سے مدد کرو گے۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ اور ہارون نے دیکھا وہ بہت سنجیدہ تھا۔ واہ ڈاکٹر ارینا واہ، آپ تو جادوگرنی نکلی۔ جس دم کو میں سالوں سے سیدھا نہیں کر سکا اس نے 1 مہینے میں کر دیا۔ اٹس امیزنگ۔ اب وہ باقاعدہ تالیاں بجانے لگا۔ تم نے مجھے تم کہا؟ وہ غصے سے کھڑا ہوا۔ نہیں، میں نے اپنی ہونے والی بھابھی کو امیزنگ کہا۔ وہ تمہاری بھابھی نہیں ہے۔ ہاں لیکن بننے والی تو ہے نا۔ تم سے کس نے کہا میں ارینا سے شادی کر رہا ہوں؟ اور نوفل کے سوال پہ ہارون چونکا۔ اس کے علاوہ کون ہے جس سے تم شادی کر سکتے ہو؟ رین، میں رین سے منگنی کرنے والا ہوں۔ اور نوفل کا جواب ہارون کو حیران کر گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو تم؟ اس بار چونکنے کی باری نوفل کی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے ہارون کو اتنے غصے میں دیکھا تھا، مگر اسے اتنا غصہ ہے کیوں؟ اس میں پاگل ہونے والی کیا بات ہے؟ منگنی پاگل لوگ کرتے ہیں کیا؟ نہیں، وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا، چہرے پہ مکمل سنجیدگی لیے۔ منگنی پاگل لوگ نہیں کرتے، لیکن محبت کسی اور سے اور شادی کسی اور سے پاگل لوگ ہی کرتے ہیں، اور میں تمہیں کم از کم اتنا پاگل نہیں سمجھتا تھا۔ اسے واقعی افسوس ہو رہا تھا۔
وہ اتنا بیوقوف بھی ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، رین سے منگنی کرنے کی وجہ تم جانتے ہو، اور ویسے بھی وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا یہ اپنے آپ کو، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اچھی لڑکی تو ایرینا بھی ہے، اور تم لاکھ انکار کرو مگر محبت بھی ہے تمہیں اس سے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے فوراً انکار کیا۔ وہ صرف میری ڈاکٹر ہے، اور رین سے میں کمٹمنٹ کر چکا ہوں۔ آج شام ہم وہاں جا رہے ہیں پروپوزل لے کر۔ اپنا فیصلہ اسے سناتا وہ پلٹا اور اپنی کرسی پر لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کی جانب سے جیسے بات ختم ہو گئی تھی، جبکہ ہارون حیرانی اور پریشانی میں جانے کتنی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ جانتے ہو نوفل، کیسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو واقعی کسی سے محبت ہے؟ کچھ دیر بعد اس نے کہا، جبکہ نوفل نے اس کی جانب اب بھی کوئی توجہ نہیں تھی۔ اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر، اسے کسی اور کے قریب دیکھ کر، اس کا صرف نام ہی کسی اور کے نام کے ساتھ سنو، اور تمہیں یہ سب برا نہ لگے تو سمجھو محبت نہیں ہے۔ لیکن اگر برا لگ رہا ہے، اگر فرق پڑ رہا ہے، تو حقیقت سے بھاگنا ناممکن ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جگہ تمہاری ہے، وہاں تمہیں ہونا ہے، کسی اور کو نہیں، کیونکہ وہ محبت تمہاری ہے، کسی اور کی نہیں۔ وہ اس کے سامنے آیا، میز پر دونوں ہاتھ رکھتے اس کی جانب جھکا، جبکہ نوفل ابھی اسے اگنور کر رہا تھا۔ تمہارا دعویٰ کہ تم اس سے محبت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے نوفل، اگر تمہیں نہیں ہے تو مجھے ہے۔ اور اس کے ساتھ الفاظ نوفل پر بجلی بن کر گرے تھے۔ اس نے چونک کر ہارون کی جانب دیکھا۔ میں کروں گا اس سے شادی۔ وہ مزید جھکا، جبکہ نوفل کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ تمہیں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا نوفل؟ ایک سوال ہوا تھا ہارون کی جانب سے، سوال جس نے نوفل کی سانس سے روک دی تھیں۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے ایک پیشنٹ سے فری ہو کر باہر نکلی تھی۔ ارادہ کافی لینے جانے کا تھا، مگر یاد آتے ہی وہ محسن کے آفس کی جانب بڑھی۔ کم ان، نوک کے جواب پر محسن کی آواز آئی۔ کیا بات ہے ڈاکٹر محسن، آج صبح سے چہرہ نہیں دکھایا آپ نے اپنا، لگتا ہے ڈنر کچھ اچھا نہیں رہا، شرارتی انداز میں کہتی وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اچھا تو اب کچھ بھی نہیں رہا ایرینا، سنجیدگی سے کہا، جس پر ایرینا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اوہ، لگتا ہے ایک بار پھر ریجیکٹ ہو گئے آپ۔ ہاں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جس انداز میں اس نے کہا، ایرینا کی مسکراہٹ فوراً ہی غائب ہوئی۔ وہ اس کے قریب آ کر رکی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ کچھ ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ نہیں، محسن نے اب اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں نم اور لال تھیں۔ ایرینا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اب کسی کے بیچ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے ایرینا، بس بکھر گیا ہے۔ کیا ہوا ہے محسن، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ وہ اس کے لیے فکر مند ہوئی۔ وہ شادی کر رہی ہے ایرینا۔ کون؟ وہ الجھی۔ ہانیہ، وہ شادی کر رہی ہے۔ اور اس بات پر وہ چونکی۔ اس نے دیکھا محسن کی آنکھوں کی نمی میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ اس نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، کس منہ سے بتاتی آخر؟ وہ اپنی بات پر ہنسا، جبکہ ایرینا الجھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ محسن اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اس کے بالکل سامنے۔ وہ کسی اور سے نہیں، نوفل سے شادی کر رہی ہے، تمہارا پیشنٹ نوفل نواز۔ اور ایرینا کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی، چہرے پر بے یقینی لیے، آنکھوں میں حیرانگی لیے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا رہا تھا۔ کیا اس نے نوفل کہا؟ اس نے تمہیں دھوکہ دیا، اس نے ہم دونوں کو دھوکہ دیا ایرینا، ہماری دوستی، ہمارا اعتبار، ہمارا ساتھ۔ اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا، جبکہ ایرینا ایک قدم پیچھے ہوئی، بے یقینی اب بھی اس کے چہرے پر تھی۔ وہ اس دن کے بعد سے نوفل سے رابطہ کرتی رہی، وہ رین بن کر نوفل سے ملتی رہی، وہ اسے بھی دھوکہ دیتی رہی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، جبکہ ایرینا اب قدم پیچھے، اب چہرہ نفی میں ہلانے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کل رات بھی وہ اس کے ساتھ ڈنر پہ گئی، اور وہاں اس نے نوفل کو شادی کے لیے پرپوز کیا۔ وہ اس سے شادی کر رہا ہے ایرینا، نوفل رین سے شادی کر رہا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر کہہ رہا تھا، جیسے اسے یقین دلانا چاہتا ہو، جبکہ ایرینا اب مزید پیچھے ہوئی۔ اسے محسوس ہوا اس کی آنکھوں سے کچھ بہہ رہا ہے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ میری دوست ہے، میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ؟ دھیمی آواز میں اس نے سوال کیا۔ میں نے بھی یہی کہا تھا اسے۔ جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ دوستی اور محبت میں سے کسی ایک کو قربان کرنا ہوا تو وہ دوستی کو قربان کرے گی۔ وہ مجھے قربان کر چکی ہے، اور اگر نوفل کو سچ معلوم ہوا تو وہ تمہیں قربان کر دے گی۔ اس نے ایک اور دھماکہ کیا تھا۔ اب ایرینا شاید اب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، وہ تیزی سے اس کے آفس سے نکلی، پر قدم اگلی ہی لمحے رک گئے تھے۔ اس نے اپنے سامنے ہانیہ کو کھڑے دیکھا، اور اس کے قدم بھی اسے دیکھتے رک گئے۔ ہانیہ اس کے چہرے پر دیکھ چکی تھی اعتبار ٹوٹنے کا دکھ۔ اور ایرینا، کیا یہ وہی ہے؟ کیا یہ ہانیہ ہے؟ اس نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے چہرے پر دیکھ چکی تھی اعتراف۔ ہاں، یہ وہی ہے، وہ جس سے 7 سال کی دوستی تھی میری، وہ جو میری واحد دوست تھی،
وہ جس کے لیے شاید میں کچھ بھی کر سکتی تھی، وہ جس پر اندھا اعتبار تھا مجھے، وہ جس سے محبت تھی مجھے، پر آج مجھے محسوس ہوا وہ سب ایک خواب تھا، اور حقیقت تو آج سامنے آئی ہے جس کی جانب میں نے قدم بڑھایا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر میں نے خود کو خواب سے نکلتے محسوس کیا۔ ہانیہ اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر جیسے پتھر ہو گئی تھی اور شاید شرمندہ بھی۔ میں نے خود کو حقیقت کی جانب قدم بڑھاتے محسوس کیا۔ وہ اس دن سے نوفل سے رابطہ کرتی رہی ہے، وہ رین بن کر نوفل سے ملتی رہی ہے۔ محسن کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ میں نے خود کو دھوکے اور فریب کے راستے پہ چلتے محسوس کیا۔ ہم کسی اور کو رین بنا کر اسے ملوا لیتے ہیں، صرف ایک ملاقات ہی کی تو بات ہے، تم دونوں کا کام ہو جائے گا۔ ماضی کا ایک مشورہ اسے یاد آیا۔ میں نے خود کو اعتبار کے جنازے کو کاندھا دیتے محسوس کیا۔ اس نے کہا اگر اسے دوستی اور محبت میں سے کسی اور کو قربان کرنا ہوا تو وہ دوستی کو کرے گی۔ ایک اور آواز آئی، اس نے ایک قدم اور بڑھایا۔ میں نے خود کو دوستی کی قبر کی جانب بڑھتے محسوس کیا۔ وہ اب اس کے سامنے جا کر رکی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ایک کی آنکھ میں شرمندگی تھی اور دوسری کی آنکھ میں زخم۔ اس نے نوفل کو شادی کے لیے پرپوز کیا، وہ اس سے شادی کر رہا ہے ارینا، نوفل رین سے شادی کر رہا ہے۔ ایک اور آواز۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اس کے مزید قریب۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو محبتوں کی مٹی جھاڑتے محسوس کیا، اور اگر نوفل کو سچ معلوم ہوا تو وہ تمہیں قربان کر دے گی۔ ایک اور آواز۔ تم سے بات کرنا اب اچھا لگنے لگا ہے۔ اب آواز نوفل کی تھی۔ اس کے قدم آگے بڑھے اور پھر میں نے خود کو سچ کے قبرستان سے نظر چرا کر گزرتے محسوس کیا۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھی، اپنے دائیں ہاتھ سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں نے تمہیں اپنے خواب میں دیکھا تھا، وہ تم ہی تھی۔ اس سے رات کسی کی کہی بات یاد آئی۔ وہ سکون ہے جس کی چاہ بھی ہے اور چاہت بھی۔ اسے کچھ عرصہ پہلے کیا گیا کسی کا اعتراف یاد آیا۔ اگر اسے سچ معلوم ہو گیا تو اس کا مجھ پر سے اعتبار ٹوٹ جائے گا۔ ایک ڈاکٹر کا ایک پیشنٹ پر سے اعتبار ٹوٹ جائے گا، ایک انسان کا انسان پر سے اعتبار ٹوٹ جائے گا، دوستی کا دوستی پر سے اعتبار ٹوٹ جائے گا، محبت کا محبت پر سے اعتبار ٹوٹ جائے گا، صرف ایک سچ سے، اور نوفل نواز ٹوٹ جائے گا۔ کیا میں اسے توڑ سکتی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، اور اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ سچ بہت بھیانک ہے، اور میں ڈاکٹر ارینا، میں نے خود کو بہت ڈرپوک محسوس کیا۔ وہ تیزی سے آنسو صاف کرتی باہر نکلی کہ اچانک کسی سے ٹکرائی۔ گرنے والی تھی کہ کسی نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اسے گرنے سے بچایا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ اس چہرے کو پہچانتی تھی، یہ وہی تھا اس کا دوست ڈاکٹر ارینا۔ اسے روتا دیکھ کر وہ رکا، اور پھر جیسے کچھ سمجھ کر آنکھیں بند کیں، ایک گہری سانس لی اور دوبارہ آنکھیں کھولیں۔ شادی کریں گی مجھ سے؟ اور آسمان سر پہ گرنا کسے کہتے ہیں، یہ آج ارینا کو محسوس ہوا۔ وہ اپنے کمرے کے بیڈ پر چھت پر نظریں ٹکائے لیٹی ہے۔ آنکھوں سے آنسو ایک لکیر کی مانند بہہ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ سے اور ہر چیز سے انجان کسی اور ہی جہاں میں گم تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ ارینا، دروازہ کھولو، میں ہوں۔ یہ محسن کی آواز تھی جس نے اس کے وجود میں حرکت پیدا کی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھی اور دروازہ کھولا، جہاں سامنے پریشان محسن دروازہ کھلتے فوراً اندر آیا۔ کیوں بند کیا ہوا تم نے خود کو کل سے کمرے میں؟ اندازہ بھی آنٹی کتنی پریشان ہے، وہ اسے کہہ رہا تھا جبکہ ارینا اسے اگنور کرتی صوفے پر جا بیٹھی۔ تمہارے ہسپتال بھی نہیں ہے اور کال بھی ریسیو نہیں کر رہی، وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا سوال کر رہا تھا۔ ڈر لگ رہا تھا، دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ڈر کس سے؟ وہ الجھا۔ اپنے آپ سے۔ اس نے اب نظر اٹھا کر محسن کی جانب دیکھا۔ سب بکھیر دیا میں نے محسن، ایک غلط فیصلے نے اتنی زندگیوں کو بکھیر دیا۔ ہماری 7 سال کی دوستی ایک جھوٹ کی نظر ہو گئی، تمہاری محبت ایک جھوٹ کی نظر ہو گئی، نوفل کا اعتبار ایک جھوٹ کی نظر ہو گیا، اور میں تو پوری کی پوری ایک جھوٹ کی نظر ہو گئی۔ ایک بار پھر اس نے اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا اور اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ تم نے کبھی ناکامی دیکھی ہے محسن؟ اس نے ایک سوال کیا۔ مجھے دیکھو، وہ ایک قدم اس کے قریب ہوئی۔ میں ہوں ناکامی، محسن نے نفی میں سر ہلایا، پر وہ رکی نہیں۔ ایک ڈاکٹر بنی تو اپنے پیشنٹ کے ساتھ مخلص نہیں رہ سکی، ایک دوست بنی تو ان کی تکلیف کا باعث بن گئی میں، محبت ہونے ہی لگی تھی کہ اس محبت میں ٹھکرا دی گئی میں وہ ہوں جس کے پاس کچھ نہیں ہے محسن، نہ کچھ پانے کے لیے ہے اور نہ ہی کچھ کھونے کے لیے ہے۔ غور سے دیکھو مجھے، میں ایک ناکامی ہوں۔ جس اٹل لہجے میں اس نے یہ سب کہا تھا، محسن جان گیا تھا کہ اب کچھ بھی کہنا بیکار ہے، اس لیے سوچا ہے کہ اس ناکامی کو سب سے دور کر دوں۔ اور اب وہ مسکرائی، جبکہ محسن کو یہ مسکراہٹ کسی طوفان کا اشارہ لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، تم پریشان مت ہو،
میں بالکل ٹھیک ہوں اور کل سے ہسپتال بھی آؤں گی۔ وہ اب دوبارہ صوفے پہ بیٹھی جبکہ اس کی بات سن کر محسن نے کچھ مطمئن ہوا۔ کل ہسپتال میں کیا ہوا تھا؟ وہ اب اس کے سامنے بیٹھتے پوچھنے لگا۔ کل، اور اسی کے ساتھ کل کا منظر ارینا کی نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ ڈاکٹر ارینا؟ اسے روتا دیکھ کر وہ رکا، پھر جیسے کچھ سمجھ کر اپنی آنکھیں بند کیں، ایک گہری سانس لی اور آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ شادی کریں گی مجھ سے؟ اور آسمان سر پہ گرنا کیسے کہتے ہیں یہ ارینا کو آج معلوم ہوا۔ بے اختیاری اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور اگلے ہی لمحے ایک تھپڑ کی آواز گونجی۔ اور بجلی سر پہ گرنا کیسے کہتے ہیں یہ ہارون کو آج معلوم ہوا۔ اپنے دائیں ہاتھ سے گال ملتے اس نے ایک بار پھر سامنے کھڑی اس خطرناک چڑیل کو دیکھا۔ تو اس کا مطلب آپ راضی ہیں؟ پھر کب تک کرنی ہے شادی؟ ویسے سردیاں ہو رہی ہیں اور شادی کرنے کے لیے اس سے اچھا سیزن اور کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے پھر امی کو بھیجوں تاریخ لینے؟ اپنی گال ملتے اس نے ایکسائٹمنٹ سے کہا جبکہ ارینا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یو آر کریزی، حیرانگی سے کہتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ یس آئی ایم کریزی فار یو ڈیئر، اور ہارون کے الفاظ اسے دور سے بھی سنائی دیے۔ واٹ؟ ایک چیخ محسن کے حلق سے نکلی۔ آرام سے امی آ جائیں گی، اس نے اسے وارن کیا۔ اس نے تمہیں پرپوز کیا؟ وہ نوفل کا دوست، وہ ہارون؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے اس نے کہا۔ اچانک نہیں، لکھ کر لے لو، اس کی شروع سے ہی تم پر نظر ہوگی، محسن نے پر یقین لہجے میں کہا، جیسے ہانیہ کی تھی، اور ارینا کا سوال محسن کو خاموش کروا گیا۔ ایک بار پھر اس کمرے کو خاموشی نے آ گھیرا۔ افضل چچا، آپ تیار ہیں؟ لاؤنج میں آتے ہی اس نے افضل چچا سے پوچھا۔ جی بیٹا، میں تو بالکل تیار ہوں، بس ہارون بیٹا کا انتظار ہے اب، مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بس آنے ہی والا ہے، سنجیدگی سے کہتے اس نے گھڑی دیکھی۔ نوفل بیٹا، میں بہت خوش ہوں آپ کے لیے۔ افضل چچا کی بات پہ وہ مسکرایا۔ آپ بھی خوش ہیں نا؟ ایک سوال ہوا جس کے جواب میں نوفل کی مسکراہٹ کچھ تھمی۔ کیا میں خوش ہوں؟ اس نے خود سے پوچھا، اور ایک چہرہ اچانک سے اس کے دماغ میں روشن ہوا۔ خوشی کا سوچتی اس کا خیال کیوں آتا ہے مجھے؟ خوشی کا اس سے کیا تعلق؟ یا خوشی ہی وہی ہے؟ اور اپنے ہی خیالات پر اٹھ جاؤں گا، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ آئی ایم ہیئر، اور ہارون کی آواز اسے اس کی سوچوں سے باہر لائی۔ اس نے دیکھا وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کی جانب آیا۔ آج تو آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں ہارون بیٹا، افضل چچا نے اس کی تیاری دیکھتے کہا۔ اچھا تو لگوں گا ہی، آج کا دن ہی کچھ الگ ہے۔ مسکراتی اس نے نوفل کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ہاں وہ تو ہے، آج ہم نوفل بیٹے کا رشتہ جو لے کر جا رہے ہیں۔ ارے نہیں افضل چچا، بات صرف اتنی نہیں ہے۔ اب وہ نوفل کی جانب بڑھا اور اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ پھیلائے۔ تو اور کیا بات ہے؟ اور بات یہ ہے کہ اپنی ایک بہو کے لیے آپ رشتہ لے کر جا رہے ہیں اور آپ کی دوسری بہو کو میں پرپوز کر آیا ہوں، اس نے چہ کر کہا اور نوفل نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا سچ میں؟ کون ہے وہ؟ نوفل جانتا ہے نا اس کو، اسی کی تو ڈاکٹر ہے وہ، ڈاکٹر ارینا۔ اور نوفل کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر کوئی تیر چلایا ہو۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے ہارون کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ چہرے پہ عجیب سے تاثرات تھے جس سے دیکھتے افضل چچا بھی حیران ہوئے۔ میں نے کل اسے پرپوز کیا اور گیس واٹ؟ اس نے ایکسائٹڈ ہو کر ہارون کے کندھے پر دوبارہ ہاتھ رکھا۔ اس نے ہاں کہہ دی۔ اف نوفل، میں اتنا خوش ہوں، اور اسی کے ساتھ وہ چلتا ہوا نوفل کے گلے لگا جبکہ نوفل کو لگا جیسے اس کا وجود طوفان کی زد میں آ گیا ہو۔ اس نے ہاں کہہ دی ہے۔ اس کے کانوں میں ہارون کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے۔ اس نے ہاں کیسے کہہ دی؟ ایسے کیسے ہاں کہہ سکتی ہے وہ؟ اچانک اسے اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا اور پھر ایک زوردار دھکا دیتے وہ ہارون کو خود سے الگ کرتے تیزی سے وہاں سے چلا گیا جبکہ اس کے دھکے پر ہارون گرتا گرتا بچا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ افضل چچا نے الجھ کر پوچھا۔ ابھی تو ہونا باقی ہے افضل چچا، آپ بس بریانی کی تیاری کریں، میں نے خز مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا۔ یہ آپ کی مسکراہٹ مجھے مشکوک لگ رہی ہے، سچ بتائیں کیا چکر ہے یہ ڈاکٹر ارینا کا؟ اسے مشکوک انداز میں دیکھتے پوچھا۔ کوئی چکر نہیں افضل چچا، بس مجھے ایک لڑکی اچھی لگی تھی اور میں نے جا کر اسے پرپوز کر دیا، بدلے میں اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ شادی میں دیر نہیں لگانی چاہیے ورنہ لڑکی ہاتھ سے نکل جائے گی، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس نے ایک مشورہ مانگا جبکہ افضل چچا نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ آپ تھپڑ کھا کر شادی کا سوچ رہے ہیں؟ تھپڑ کھا کر ہی تو جلدی شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ہاتھ جب میرے گالوں پر لگے تھے تو دل کتنی زور سے دھڑکا تھا، یہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ کیسے سمجھیں گے؟ آپ کا دل کو چولہے کی ہانڈی میں پک چکا ہے، کہیں اور دھڑکنے کا موقع ہی کہاں ملتا ہے بیچارے کو۔ اور اسی کے ساتھ اسے افضل چچا کی گھوری کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا سوری، ناراض نہ ہوں، چلیں وہ جن باہر بیٹھا انتظار کر رہے گاڑی میں۔ اور اسی کے ساتھ افضل چچا آگے بڑھے جبکہ ہارون نے اس تھپڑ کو یاد کرتے ایک بار پھر اپنی گالوں پر ہاتھ رکھا۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ وہ کون ہے جو اپنے دوست کے گرے ہوئے دماغ کے سکرو ڈھونڈتا پھرتا ہے، اگر کوئی پوچھے کہ وہ کون ہے جو بے عزت ہونے کے بعد سموسے کھاتا ہے،
اگر کوئی پوچھے کہ وہ کون ہے جو افضل چچا کی بریانی پر مرتا ہے، اگر کوئی پوچھے کہ وہ کون ہے جو دوسری ہی ملاقات میں ایک روتی ہوئی لڑکی کو پرپوز کرتا ہے، اگر کوئی پوچھے وہ کون ہے جو تھپڑ پڑتے کے بعد شادی کی پلاننگ کرتا ہے، اگر کوئی پوچھے کہ وہ کون ہے جو بس ایک ہی لمحے میں کہانی کا رخ بدل دیتا ہے، تو آپ اسے فخر سے بتا سکتے ہیں وہ میں ہوں، میں ہارون حیدر، اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اسی کے ساتھ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا۔ لوکیشن؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے نوفل سے پوچھا۔ تو میں سینڈ کر دیا ہے، سنجیدگی سے اسے جواب دیا، جس پر ہارون کے ہونٹ مسکرائے۔ اوکے۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر لوکیشن چیک کی اور اگلی پل وہ حیران ہوا۔ یہ کس کی لوکیشن ہے؟ اس نے نوفل کی جانب دیکھتے پوچھا، جو اس کے تاثرات دیکھ کر الجھا۔ رین کی۔ رین؟ اس نے ایک بار پھر غور سے لوکیشن دیکھی، ایک بار پھر اسے حیران ہونا پڑا۔ کیا ہوا ہارون؟ اس کے بار بار لوکیشن دیکھنے پر پوچھ رہا تھا۔ نوفل، یہ تو میری بہن کے گھر کا ایڈریس ہے۔ اور اس بار حیران ہونے کی باری نوفل کی تھی۔ تمہاری بہن؟ ہاں، جس کے بھی کچھ مہینے پہلے شادی ہوئی تھی۔ تم بھی تو آئے تھے نا؟ اس نے جیسے یاد دلانا چاہا، اور نوفل کو یاد آیا اسی شادی پر تو دوسری ملاقات ہوئی تھی اس کی ارینا سے۔ پر رین تو نہیں تھی وہاں، یا شاید اس نے کہیں اور دیکھا ہی نہیں۔ پر وہاں کوئی رین نہیں ہے، بلکہ اس کی تو صرف ایک نند ہے۔ وہ کہتے کہتے رکا اور پھر چونکا۔ ہانیہ؟ اس کی نند ہے ایک ہانیہ؟ تو تم ہانیہ سے شادی کر رہے ہو؟ ایک سوال ہوا ہارون کی جانب سے۔ میں نہیں جانتا۔ اور اپنے جواب پہ نوفل چونکا۔ میں جسے شادی کر رہا ہوں اس کی آواز کے علاوہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ بس سوچ کے حیران رہ گیا۔ ایک آواز اسے اتنا کیسے جا کر سکتی ہے کہ اس نے اس کا اصل نام تک جاننے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنے ہی فیصلے پہ حیران ہوا۔ پھر تو تمہارا کام آسان ہو گیا۔ ہارون کی آواز ایک بار پھر اسے سوچوں سے باہر لائی۔ کیا مطلب؟ الجھ کر پوچھا۔ تمہاری رین کی فیملی ہمارے رشتہ دار نکل آئی ہے، تو ہم اسی ویک تم دونوں کی منگنی رکھ دیتے ہیں۔ ہفتے کے روز تمہاری اور رین کی منگنی، اور اتوار کو میری اور ایرینا کی۔ ٹھیک ہے نا؟ ہارون نے ایکسائٹڈ ہوتے اس سے پوچھا، جبکہ نوفل کے کان ایک بار پھر اس کے الفاظ میں الجھ گئے تھے۔ تمہاری اور ایرینا کی منگنی؟ ہاں، میں بس اب جلد از جلد اسے اپنے نام کی قید میں لانا چاہتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ایک بھرپور مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے ہارون نے گاڑی آگے بڑھا دی، جبکہ نوفل کو اس وقت مسکرانا دنیا کا مشکل ترین کام لگا۔ جانے کیوں؟ جبکہ یہاں سے کچھ دور اب ایک گھر کے ٹیرس پہ دیکھو تو وہ کافی کا کپ ایک ہاتھ میں پکڑے، دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے کسی کی کال اٹھانے کا انتظار کر رہی ہے۔ کیسے ہو شہیر؟ اس نے کال ریسیو ہوتے ہی پوچھا۔ ٹھیک ہوں رین، تم کیسی ہو؟ شو کیسے جا رہا ہے؟ دوسری جانب سے سوال ہوا۔ میں بھی ٹھیک ہوں اور شو بھی اچھا جا رہا ہے۔ تمہاری فلائٹ کب کی ہے؟ اتوار کی۔ شکر ہے، بس تم آؤ اور اپنی سیٹ سنبھالو، میں یہ مزید نہیں سنبھال سکتی۔ اس نے کافی کا گھونٹ لیتے کہا۔ کیوں، سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، مجھے دراصل ملک سے باہر جانا ہے اس ویکینڈ۔ اب تم اتوار کو آ رہے ہو تو میں بھی اسی دن کی ٹکٹ کروا رہی ہوں، ہو سکتا ہے میں تم سے ایئرپورٹ پر ہی ملوں۔ اچھا، میں نے تو سوچا تھا کہ آ کر تمہیں اچھا سا ڈنر کرواؤں گا، لیکن تم تو جا رہی ہو۔ ہاں جانا ضروری ہے، لیکن واپس آ کر ضرور کروں گی میں ڈنر، وہ کہہ کر مسکرائی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر کل تمہارا آخری شو ہوگا۔ کل نہیں، کل مجھے کچھ کام ہے، اسی لیے کل کا شو میں نے ڈیلے کروا دیا ہے۔ تو پھر کب کر رہی ہو اپنا آخری شو؟ ہفتے کو، میں ہفتے کو آخری شو کر رہی ہوں۔ اور کیسے معلوم کہ ہفتے کو ہونے والا رین کا یہ آخری شو جانے کس کس کہانی کا اختتام کرنے والا ہے۔ اوکے جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اور کہانی تھوڑی سی کنفیوزنگ ہو گئی ہے۔ کہانی ہے نا، تو کہانیوں میں ایسی کنفیوژنز رائٹرز بنا ہی دیتے ہیں۔ اب دیکھو، اب رین کہ مطلب کیا نام ہے، ایرینا، اب ایرینا کو سب پتہ چل گیا تو جا کے بتا دے نوفل کو کہ بھائی ہاں میں نے تمہارے لیے، تاکہ تم اپنی ساری کہانی بتا دو، تو میں نے اپنی فرینڈ کو بھیج دیا تھا، سب کہانی سیٹ ہو جائے گی، ہے نا؟ پر وہ نہیں بتائے گی، ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ کوئی نہیں، کوئی ٹوٹتا شوٹتا، ایسے کیسے ٹوٹ جائے گا؟ آسان تھوڑی ہے ٹوٹنا، ٹوٹ بھی گیا تو جڑ جائے گا پھر سے۔ اللہ کی بندی، وہ تمہاری آواز کو پسند کرتا ہے اور ریئل میں بھی تمہیں پسند کرتا ہے، تو اسے پتہ چل جائے گا یہ دونوں چیزیں تم ہی ہو، تو اس کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا، ہے نا؟ حد کرتی ہے، سائیکیٹرسٹ بھی نا پاگل ہی ہو جاتی ہے۔ اور ہانیہ تھوڑی سی خود غرض نہیں، کچھ زیادہ ہی خود غرض ہو گئی ہے اور اتنی بڑی بے وقوفی کر رہی ہے۔ جب اسے پتہ ہے اس کو پسند ہی نہیں کرتا، وہ تو آواز کے پیچھے ہے نا؟ اچھا خیر، آج کی مجھے بتائیں آپ کو ریکارڈنگ کیسی لگی ہے، کیونکہ میں نے نیو مائک لیا ہے اور اس سے میں ریکارڈ کر رہی ہوں، اور کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ ابھی تک مجھے اس کی اتنی اچھی سیٹنگ کا نہیں پتہ کہ کہاں سے کس ڈائریکشن سے آواز اچھی آنی ہے، یہ وہ، اور نہ ہی میرے پاس وہ کوئی سٹینڈ وغیرہ ہے ابھی تک اچھے والا، لیکن پھر بھی ایک کوشش ہے، پہلے سے بہتر ہوا ہے کہ نہیں، یہ ذرا مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ ضروری کامنٹ سیکشن میں، بہت ضروری، جو لوگ کبھی بھی نہیں بتاتے، کوئی بات نہیں کرتے، وہ مجھے بتائیں گے کامنٹ سیکشن میں۔ اوکے نا؟
یار آج کل میں کورین ڈرامہ دیکھ رہی ہوں تو ان کی تھوڑی تھوڑی حرکتیں میں کاپی کرنے لگ گئی ہوں. جیسا گویس میدا اور کیا کہتی ہیں وہ, اوپا اور چیسو اومنگ گومن اومنگ, عجیب عجیب تو ان کے نام ہوتے ہیں. اچھی کہانی تھی. وہ جو بندہ ہوتا ہے اس میں وہ ایلین ہوتا ہے, وہ 400 سال پہلے زمین پر آتا ہے اور اسے ایک لڑکی پسند آ جاتی ہے, اور وہ لڑکی اور ان کی جو لو سٹوری ہوتی ہے وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. لڑکی کو تیر مار دیتے ہیں بادشاہ لوگ. تو اب 400 سال کے بعد اب اس نے واپس جانا ہے اپنے پلینٹ پہ, اور وہ لڑکی اسے دوبارہ نظر آ گئی, مطلب اسی کی ہم شکل, اور اسی کا شاید دوسرا جنم ہے, وہ اسی کی جیسی ہے. تو اب وہ کیا کرے, اب تو اس نے واپس بھی جانا ہے, اور اس کو اتنے عرصے کے بعد, اور وہ ایلین ہے نا, تو اس کی تھوڑی سی سوچیں, سننے کی جو حص ہے بہت تیز ہے, دیکھنے کی بھی, اور وہ ٹائم کو بھی روک دیتا ہے, اور وہ غائب ہو کے کہیں اور بھی نکل آتا ہے. تو اس کے پاس سپر پاورز بھی ہیں اور اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, کیونکہ وہ ایک ٹاپ ماڈل ہیروئن ہے کوریا کی. تو اس کے کافی دشمن بھی ہیں, بہت سی جگہ پہ وہ پھنس بھی رہی ہے. اچھا لگ رہا ہے, لیکن میری جو روٹین ہے بہت خراب کر دی ہے اس ڈرامے نے. ورنہ یہ جو ناول تھا میں سوچ رہی تھی 3 دن میں ختم کر دوں گی, لیکن اب لیٹ ہی ہو رہا ہے, کیونکہ میں لیٹ تک جاگتی رہتی ہوں, ڈرامہ دیکھتی رہتی ہوں. وہ ڈرامہ ختم ہوگا تو پھر کوئی ڈرامہ نہیں شروع کروں گی پکا. اللہ حافظ.